البقرہ آیت نمبر 153 تا 157، صفحہ نمبر 32۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سلیس با محاورہ اور آسان اردو زبان میں تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153 تا 157 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں یہ بتایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اعلیٰ محفل میں یعنی ملائک کی محفل میں اس اپنے پیارے بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا بتایا گیا
کہ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں کا، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس آدمی پر اپنی مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں، اسے دے دیتے ہیں۔ اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ جب آپ پر کوئی بھی مشکل وقت آئے تو نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت انتہائی قابل غور ہے کہ بہت سارے لوگ یہ آیت پڑھ کر یہ بتاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد کرنے کا قرآن نے کہا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جی، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو تو نماز بھی تو غیر اللہ ہے، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو یہ بھی تو غیر اللہ ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پر غور کریں گے تو یہ بات خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بے ہے، یہ ہے جی بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ان سے مدد طلب کرو۔ یہ مدد جو ہے اس پر آپ غور کریں گے، یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر عثمانی، سورہ فاتحہ میں جہاں ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں استعانت باللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی عبادت کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ استعانت بالاسباب یا ظاہری اعتبار سے کسی سے استعانت طلب کرنا درست ہے، صحیح ہے۔ استعانت بالذات نہیں۔ اب ہمارے ہاں دونوں طرف سے افراط و تفریط ہے، غلو ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی، آپ نے مسجد میں نماز ادا کی اور مولانا نے کہا اور پھر آپ نے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا اور اس کے بعد آپ نے سلام کے بعد ٹوپی اٹھائی اور چندہ مانگنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں سے؟ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسباب سے، اسباب کے ذریعے سے کوئی کام کرنا یہ درست ہے، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ یعنی جو معاملہ اللہ کا ہے وہ تو اللہ کا ہے۔ جیسے اسباب کی دنیا میں جب تک شادی نہ ہو جائے، مرد و زن کا ملاپ نہ ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے، اس کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو حلال کا ہے۔ تو اسباب کے ذریعے سے مدد طلب کرنا درست ہے۔ کشتی سبب ہے، آپ اس پر سوار ہو کر دوسرے کنارے دریا کے پہنچ جاتے ہیں، یہ درست ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے، بس کے ذریعے، موٹر سائیکل کے ذریعے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں تو یہ درست ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہے۔ اسباب کا خالق اللہ ہے اور اسباب کو جوڑ کر اس سے کوئی فائدہ اٹھانا یہ بالکل درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والے تھے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ سے مدد مانگنے والے اور خالص اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ ان ساری باتوں کے باوجود
جنگوں میں آپ نے گھوڑے بھی استعمال کیے، تلواریں بھی، نیزے بھی، تو یہ ظاہری اسباب ہے، تو اس ظاہری اسباب سے روکا نہیں گیا، اس کو تو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کم علمی یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں ان کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ جو اسباب کی دنیا ہے ان کو استعمال کرنا ہر لحاظ سے درست ہے۔ یہ کہنا کہ جی دنیا کو چھوڑ دو اور اللہ ہی اللہ کرو، یہ غلط ہے۔ دنیا کو اسلام نے منع نہیں کیا، دو ہی شرطیں، جائز طریقے سے دنیا کماؤ اور جائز جگہ پر خرچ کرو، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دولت ہے، وہ دولت جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ غلطی کہ قطع تعلق کر دینا دنیا سے، یہ عیسائیت ہے۔ اسلام یہ ہے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلو، دنیا بھی اور دین بھی۔